نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صبر اور بیماری کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا اور رحمت و ثواب حاصل کرنا چاہے اور اس کی جنت میں جانا چاہے، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو دنیا کی خواہشات سے روکے، سختیوں اور مصیبتوں پر صبر کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ نمبر 2، حرام کاموں سے بچنے پر صبر کرنا۔ نمبر 3، مصیبت اور پہلے صدمے پر صبر کرنا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سلسلہ میں صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت میں 300 درجے عطا فرمائے گا، اور ہر درجے کی مسافت زمین سے آسمان تک ہوگی۔ اور جو شخص حرام چیزوں سے بچنے کے بارے میں صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 600 درجے عنایت کرے گا۔ یہ درجے کا فاصلہ 7 زمین سے 7 آسمان تک ہوگا۔ اور جو مصیبت پر صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت جنت میں 700 درجے عطا فرمائیں گے۔ ہر درجے کا فاصلہ عرش سے تحت الثری تک ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام یہودیوں سے بچ کر نکلے تو انہوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ جب وہ قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ایک درخت کو دیکھ کر کہا کہ اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت پھٹ گیا تو آپ اس میں داخل ہو گئے اور وہ اوپر سے جڑ گیا۔ شیطان نے ان یہودیوں کو مشورہ دیا کہ آرا لا کر درخت کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیں تاکہ آپ علیہ السلام اندر ہی مر جائیں۔ ان لوگوں نے شیطان کے کہنے پر عمل کیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بجائے درخت سے پناہ طلب کی، جس کا نتیجہ آپ کی ہلاکت ہوا کہ انہوں نے آرے کے ساتھ آپ کو 2 ٹکڑوں میں چیر دیا۔ جیسے نبی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس بندے پر بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کو دے دیتا ہوں، اور اس کے پکارنے سے پہلے ہی اس کی پکار سن لیتا ہوں۔ اور کسی بندے پر کوئی مصیبت آئے تو وہ میرے سوا کسی مخلوق سے پناہ مانگے تو میں آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ تو ہاں، جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا تو آپ چیخے۔ آپ سے کہا گیا کہ اے زکریا، اللہ تعالیٰ تجھے فرما رہے ہیں کہ تو ہائے ہائے کر رہا ہے، اگر تم نے دوبارہ ہائے ہائے کیا تو میں تمہارا نام انبیاء کی فہرست سے کاٹ دوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے دبا لیا اور صبر کیا۔ آخر لوگوں نے آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے اور حرف شکایت زبان پر نہ لائے، تو اس صورت میں وہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، اور زیادہ تکلیفیں انبیاء اور اولیاء پر آتی رہتی ہیں۔ تو یہاں پہ عزیز طلبہ طالبات، آپ کے سامنے ایک واقعہ سیدنا زکریا علیہ السلام کا بھی گزرا ہے۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اوپر آنے والی تکلیف، پریشانی، دکھ یا کسی چیز کی ضرورت اور طلب ہو تو ہمیں فقط صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ ہمیں جو بھی چاہیے، ہمارے دل میں جو خواہش ہے، ہم نے اسے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا۔ اللہ ہم سب کو صابرین میں شامل فرمائے اور صبر کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔